نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلت بیان کریں گے۔ محترم سامعین، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ نظر لگ گئی ہو، کبھی دل بے وجہ گھبرا رہا ہو، یا کسی انجانی سی طاقت کا خوف دل کو بے چین کر دے؟ زندگی کے ان اندھیروں میں جب نہ کوئی دوا کام آتی ہے نہ کوئی دلاسا، تب رب کریم نے اپنے بندوں کو دو خاص تحفے عطا کیے، دو ایسے زبردست ہتھیار جن کے ذریعے انسان ہر شر، ہر حسد، ہر جادو اور ہر وسوسے سے بچ سکتا ہے۔ یہ ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر چھوٹے بڑے، ہر پریشان دل کو ایک مضبوط قلعے میں پناہ دیتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا روحانی راز سمجھیں گے، ان کے الفاظ کی تاثیر کو محسوس کریں گے اور سیکھیں گے کہ ان صورتوں کو دل سے پڑھنے والا کیسے ہر شر، ہر حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے رب کی پناہ میں آئیے اور دل کی گہرائیوں سے پکاریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ محترم سامعین، آخر میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ کو سکھائیں گے بھی کہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم جگہ آپ مس نہ کر سکیں۔ محترم سامعین، ان دونوں صورتوں کی سحر، نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس، کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے جو جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گریں لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرے پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گریں کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ بحوالہ مسند احمد۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، پانی کاٹنے کی جگہ پر لگاتے جاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ یہ فضیلتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔